جی السلام علیکم. امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے. پیس بی اپون یو. آئی ہوپ آل آف یو فرینڈس آر ڈوئنگ ویل. دوستوں آج ہم بات کریں گے فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے. کھیلوں کی دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ فیفا ورلڈ کپ قطر میں جاری ہے. فرینڈس ٹوڈے وی ول ٹاک اباؤٹ دی فیفا ورلڈ کپ, دی بگیسٹ ایونٹ ان دی ورلڈ آف اسپورٹس. دی فیفا ورلڈ کپ از گوئنگ آن ان قطر. قطر کی گورنمنٹ نے کھیلوں کے سب سے بڑے ایونٹ کو اسلام کی دعوت کا ذریعہ بنا دیا. قطر's government has made the biggest sporting event a source of invitation to Islam. اب دیکھیں کہ قطر کی گورنمنٹ اور فیفا ورلڈ کپ کی انتظامیہ نے اسلام کا کتنا اچھا چہرہ پوری دنیا کے سامنے رکھا. You see how the government of Qatar and the management of the FIFA World Cup put a good face of Islam in front of the whole world. دوسرے ممالک سے آنے والے شائقین کے لیے پرفیوم, میوہ جات اور دیگر تحائف وغیرہ تقسیم کیے گئے. پرفیومز, فروٹس اینڈ ادر گفٹ ور ڈسٹریبیوٹیڈ ٹو دی فینس فرام ادر کنٹریز. قطر کی گورنمنٹ اور انتظامیہ نے اتنے اچھے اقدامات کر کے پوری دنیا کو یہ میسیج دیا کہ اسلام دنیا کا سب سے خوبصورت ترین مذہب ہے. By taking such good step, the government and administration of Qatar gave the message to the whole world that Islam is the most beautiful religion in the world. پوری دنیا سے سینکڑوں علماء کرام اور مختلف زبانوں سے بیان کرنے والے مذہبی اسکالرز کو بھی بلایا گیا. Hundreds of scholars from all over the world and Islamic religious scholars who spoke in different languages were invited. فٹ بال اسٹیڈیم کے ارد گرد کئی زبانوں میں قرآن کریم فرقان حمید کے کئی زبانوں میں تراجم کرا کر لگا دیے گئے. ٹرانسلیشنز آف دی ہولی قرآن ان سیورل لینگویج ور پلیسڈ اراؤنڈ دی فٹ بال اسٹیڈیم. یہ سب چیزیں دیکھ کر اب تک سینکڑوں لوگ متاثر ہو کر اسلام قبول کر چکے ہیں. Seeing all these things, hundreds of people have been inspired and accepted Islam. ملک بھر کے تمام مساجد میں خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز سے اذان دینے والے مؤذن مقرر کر دیے گئے ہیں. In all the mosques across the country, مؤذن with beautiful voice and beautiful style of adhan have been appointed. ملک بھر کی تمام مساجد کو اسلامک میوزیم کی طرح پیش کیا گیا. All the mosques across the country have been presented as Islamic museums. وہاں اگر اسلام کے متعلق ہر طرح کی معلومات بآسانی لی جا سکتی ہے. All kind of information about Islam can be easily obtained by coming there. ملک بھر میں تمام مقامات پر قرآن کریم کی آیات, حدیث مبارکہ, اسلامی تحریک کے فلیکس اور بل بورڈ لگا دیے گئے ہیں. All over the country the verses of the Holy Quran, حدیث مبارکہ, Islamic history, flexes and billboard will be put up. اسٹیڈیم کے ارد گرد اسلامی تاریخ اور سیرت کی کتابیں بانٹی جا رہی ہیں. اسلامک ہسٹری اینڈ بایوگرافی بکس آر بینگ ڈسٹریبیوٹیڈ اراؤنڈ دی اسٹیڈیم. اور باقاعدہ ہر اسٹیڈیم میں نماز کے لیے نمایاں جگہ بھی بنائی گئی ہیں. اینڈ ریگولرلی پرماننٹ پلیسز فار پریئر ہیو بین میڈ ان ایوری اسٹیڈیم. قطر کی گورنمنٹ اور انتظامیہ نے اتنے اچھے اقدامات کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے. دی گورنمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن آف قطر ہیو سرپرائز دی ہول ورلڈ بائی پرووائڈنگ گڈ سروس. قطر کی گورنمنٹ نے کھیلوں کی دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ کے ذریعے پرانے ہزاروں سال پرانے بزرگان دین کی یاد کو تازہ کر دیا ہے. دی گورنمنٹ آف قطر تھرو دی بگیسٹ اسپورٹنگ ایونٹ ان دی ورلڈ, دی ایلڈرز ہیو ریفریشڈ دی میموری آف دی ریلیجن آف تھاؤزنڈس آف ایئرس اگو. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو پرانے بزرگ تھے وہ کتنی دور سے سفر کر کے برِ صغیر پاک و ہند میں آئے اور انہوں نے کیسے اسلام کو پھیلایا. اینڈ دی سیم وے سی ہاؤ فار دی ایلڈرز ٹریول ٹو دی انڈین سب کانٹیننٹ اینڈ سپریڈ اسلام. اسی طرح ہزاروں سال پرانے بزرگان دین نے بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا تھا. ان دی سیم وے دی ریلیجنس آف ایلڈرز آف تھاؤزنڈس آف ایئرس آلسو اڈاپٹ دی سیم میتھڈ. تو اسی طرح مثال آپ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کی لے لیں کہ وہ افغانستان کے علاقے اجویر سے چلے اور برِ صغیر پاک و ہند میں آئے. سو ان دی سیم وے ٹیک دی ایگزامپل آف حضرت داتا گنج بخش علی اجویری, may Allah have mercy on him, that he left Ajmer in Afghanistan and came to the Indian subcontinent.
یہاں آ کر جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں غیر مسلمز موجود ہیں، when he came here he saw that there was a large number of non-Muslims. تو انہوں نے بھی یہی طریقہ کار استعمال کیا تھا، جو لوگ جو زبان یا جو چیز پسند کرتے تھے، میوزک سننے والوں کو میوزک سے، قوالی سننے والوں کو قوالی کی زبان میں اللہ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچایا. So they also use the same condition which people like the language of whatever the message of Allah and His Messenger, the Holy Prophet, peace be upon him, was conveyed to the listener of music through music and to the listener of qawwali in the language of qawwali. ہمارے پرانے بزرگان دین کا بھی یہی طریقہ دیکھ کر تب بھی ہزاروں لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. After seeing the same way of our old religious leaders, thousands of people accepted Islam even then. قطر جو طریقہ کار اختیار کیا، یہی طریقہ کار ہمارے پرانے بزرگان دین کا بھی تھا. The method adopted by Qatar was also the methods of thousand-year-old religious leaders. وہ بھی اسی طرح جو لوگ زبان سمجھتے تھے یا جو چیز پسند کرتے تھے، اسی طریقہ کار کو دین اسلام کو ان تک پہنچاتے تھے. In the same way, those who understood the language or what they like used to convey the religion of Islam to them through the same method. انہی چیزوں کو دیکھ کر تب بھی ہزاروں لاکھوں لوگوں نے دائرہ اسلام میں قدم رکھا تھا، اور آج بھی الحمدللہ ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہیں. After seeing the same thing, even then thousands of people entered the circle of Islam. Even today, alhamdulillah, their future generation are Muslims. اور یہی طریقہ کار قطر کی گورنمنٹ اور انتظامیہ نے بھی کیا، اور یہ ایک بہت اچھا طریقہ کار ہے. And the same method was done by the government and administration of Qatar, and it is a very good method. تو اسی طرح اور بھی جتنے اسلامک ممالک ہیں، ان کے ممالک میں بھی جتنے بھی کھیلوں کے یا اس کے علاوہ بھی ایونٹس ہوتے ہیں، انہی کے ذریعے اسلام کو اچھے طریقے سے غیر مسلم اور شائقین کے سامنے رکھنا چاہیے. So in the same way, Islam should be presented in a good way in front of non-Muslims and fans through all of sports and other events that are held in their countries. کیونکہ دین اسلام الحمدللہ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین مذہب ہے، اور ہمارے اس طریقہ کار کو دیکھ کر ہزاروں لاکھوں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں. بیکاز دی ریلیجن آف اسلام الحمدللہ از دی موسٹ بیوٹیفل ریلیجن ان دی ورلڈ. And by seeing our method, thousands and millions of people can enter the circle of Islam. قطر کی گورنمنٹ اور انتظامیہ نے اپنے اسلامی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے شراب اور فحاشی کو اسی طرح بین رکھا اور اسی پر ثابت قدم رہے. The government and administration of Qatar have kept alcohol and obscenity in the line their Islamic laws and have remained on it. قطر کی گورنمنٹ اور انتظامیہ کے اقدامات دیکھ کر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے اسلامک ممالک میں کھیلوں کا یا کوئی بھی ایونٹ ہو، اس ایونٹس کے ذریعے آنے والے شائقین کو اپنا اسلامک کلچر ہی متعارف کروانا چاہیے. By seeing the action of the government and administration of Qatar, we get a lesson that we should also put our own Islamic culture in front of the fans who came through any sports even in our Islamic countries. اور نہ کہ ہم غیر مسلمز اور غیر ممالک کا کلچر ان کے سامنے رکھیں، جبکہ اپنے کلچر سے تو وہ واقف ہوتے ہیں. بنتا تو یہ ہے کہ آنے والے شائقین اور غیر مسلمز کے سامنے ہم اپنے اسلامک کلچر کو رکھیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارا اسلامک کلچر دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو سکیں. اینڈ وی شوڈ ناٹ پٹ دی کلچر آف نان مسلمز اینڈ فارن کنٹریز فرنٹ آف دیم وین دے آر فیملیئر ود آور اون کلچر. دی ایم از to kept our Islamic culture in front of the visiting fan and non-Muslim, so that more and more people can enter the circle of Islam by seeing the Islamic culture. قطر کی گورنمنٹ اور قطر کی انتظامیہ اور قطر کے مسلمان بھائیوں کا اتنا اچھا اخلاق دیکھ کر میں ان کو دل سے سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے کھیلوں کے سب سے بڑے ایونٹس میں آنے والے شائقین اور غیر مسلم کے سامنے اسلامک کلچر کو بہت اچھے طریقے سے متعارف کروایا. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے. Seeing the good conduct of Qatar government and Qatar administration and the Muslim brother of Qatar, I salute them from the bottom of my heart. He presented the Islam culture in a very good way to the fans and non-Muslims through the biggest sports event. May Allah reward him well.